کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں، وہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی اسپیسیفکلی. تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے، ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب، انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے، اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں وہ مانتے ہیں کہ کمزور ہیں، اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے. ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے.